الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے تائید للتوحید پر بعض باتیں عرض کی ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کی تائید کرنا، حمایت کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا راستہ ہے کہ وقت کم لگتا ہے اور اللہ کے ہاں قرب کی منزلیں زیادہ طے ہوتی ہیں۔ جو آدمی جس قدر مسئلہ توحید کی تائید میں قربانیاں دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کا ہر قدم اللہ کے ہاں قرب والا قدم ہوتا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی تائید سے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جتنا مسئلہ اہم ہے اتنا یہ مسئلہ مظلوم بھی ہے۔ ہر چیز کی تائید آسان ہے، لیکن توحید کی تائید ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ دنیا میں چند نفوس اور چند افراد رہے جنہوں نے خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید کی سرحدوں پر پہرا دیا اور توحید کی
تائید میں سب کچھ قربان کیا. ان میں سب سے پہلا گروہ وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے کہ ہر نبی کی بعثت کی بنیاد مسئلہ توحید رہا. پھر اس کے ساتھ الامثل فالامثل، جن کو انبیاء کرام کے ساتھ قرب کی سعادت ملی، انبیاء کے صحابہ اور انبیاء کی مجلس جن کو نصیب ہوئی، تو وہ گروہ ہے جس نے مسئلہ توحید کی تائید کی. اور اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسئلہ توحید کو بیان کیا، اسی طرح حراست توحید، توحید کی سرحدوں کو مضبوط کیا، جس کو عربی میں حراست یعنی پہرا دینا، کہ جہاں سے بھی کوئی خدشہ تھا کہ اس راستے سے بھی شرک آ سکتا ہے، اس راستے سے بھی شرک آ سکتا ہے، اس سوراخ سے بھی شرک کا سانپ نکل سکتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس سوراخ کو بند کر دیا. اور یہ مستقل عنوان ہے حراست التوحید کا، کہ توحید کی سرحدوں کو ایسا محفوظ کر دیا کہ آپ کی تعلیم پہ چلنے والا کوئی بھی کبھی شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اس کی بے شمار مثالیں شرک کی ابتدا قبروں سے ہوئی. شرک کی تاریخ دیکھیں، سب سے پہلے اس زمین پر 5 بزرگوں کی پوجا ہوئی. 5 تن پاک، اور اس کو سورہ نوح میں ذکر کیا، لا تذرن ودا. 5 بزرگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ 5 بزرگ تھے. اور شرک کا پہلا دن ابتدا ان 5 بزرگوں کی قبروں سے ہوئی. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نوح کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ 5 بزرگوں کے نام تھے، پتھر شتر نہیں تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں بت بت بت. یہ بت بت کرنے والوں سے پوچھو وہ بت تھے کس کے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح. اور اس کے بعد پھر یہ رسم چلی، اذا مات فیہم الرجل الصالح، مسلم شریف، اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنو علی قبرہ مسجدہ.
تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے. لیکن ایک بات ذرا جواب دینا، یہ پیچھے آواز جا رہی ہے، وہ جو بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں. اچھا، یہ جو قبروں کو سجدے کیے گئے اور قبروں پر منتیں مانی گئی اور قبروں پر بکرے، چڑھابیل، کالے ککڑ، چٹے ککڑ یہ دیے گئے، تو ایمان سے بتانا اس کی بنیاد کون سا عقیدہ تھا کہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ شک میں پڑ گئے ہو. اگر یہ عقیدہ ہو کہ قبر والا نہیں سنتا تو کوئی بکرا چڑھائے گا؟ کوئی اسے سفارشی مانے گا؟ کوئی اس قبر کا طواف کرے گا؟ سوچ لو، بنیاد یہ تھی. اور پھر ہر دور میں یہ ہوتا رہا. صالحین کی قبروں کی پوجا، بزرگوں کی قبروں کی پوجا. قرآن کریم نے اس پر بہترین تبصرہ کیا. 2 مقام قرآن کے گھروں میں دیکھنا. ایک ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31. اس میں ذرا دیکھنا اور غور کرنا. فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اتخذوا بڑے پڑھے لکھے طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، اور جو اپنے آپ کو مولوی پیر کہلواتے تھے، ان کی باتیں کہ انہوں نے کیا کیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے بڑے بڑے مولویوں کو اور بڑے بڑے پیروں کو رب بنایا اللہ کے سوا. اربابا من دون اللہ، رب بنایا. اور والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس کو بھی رب بنایا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. حالانکہ انہیں حکم یہ ملا تھا کہ صرف ایک کو حاجت روا سمجھ کے پکارنا ہے، صرف ایک کو مشکل کشا سمجھ کے پکارنا ہے، صرف ایک کو حاکم اعلیٰ سمجھ کے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. لیعبدوا الہا واحدا. کیوں؟ فرمایا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ پاک ہے ان شریکوں سے جو مشرک اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. الہ صرف اکیلا ہے اور کوئی الہ نہیں. حکم تو یہ ہوا تھا، ما امروا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ لیعبدوا، کہ اے کائنات والو صرف رب کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دوں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اور اگلا حصہ وما امروا. وما امروا اس کا ماقبل سے ربط کیا بنتا ہے؟ اتخذوا میں کس حقیقت کو ذکر کیا گیا؟ تو اگر وہ حدیث کا ٹکڑا ساتھ ملاؤ کہ حضرت عدی آئے تو آ کر شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن نے ہم پہ ایک فتویٰ دیا کہ ہم نے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا، حالانکہ ہم مولوی کو رب نہیں کہتے تھے، پیر کو رب نہیں کہتے تھے. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے.
حضرت عدی نے یہ شکوہ کیا کہ قرآن نے ہم پہ یہ حکم لگایا کہ ہم نے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا، حالانکہ ہم نہ مولویوں کو رب کہتے تھے نہ پیروں کو رب کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی بتاؤ، ایک طرف اللہ کی کتاب کا حکم ہوتا تھا اور دوسری طرف مولوی اور پیر کی عبارت آ جاتی تھی، روایت آ جاتی تھی، حکم آ جاتا تھا۔ اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی اور مولوی اور پیر اس کو حرام کہتا۔ جس طرح آج ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی، یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام۔ لیکن مولوی اور پیر کیا کہتا ہے؟ تبرک ہے، یہ تبرک۔ قرآن کہتا ہے خنزیر سے بڑھ کے حرام، اور مولوی صاحب کہتے ہیں تبرک شریف۔ تو اسی طرح وہ بھی کہتے تھے۔ تو جب اللہ کی کتاب ایک کام، ایک مسئلہ، ایک چیز کو حرام کہے، مولوی اور پیر حلال کہے، بات کس کی مانتے ہو؟ تو حضرت عدی نے کہا جی مانتے تو مولوی اور پیر کی بات کو ہیں، فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا۔ اللہ کی کتاب کے مد مقابل اگر کسی مولوی یا پیر کا فتویٰ مانا تو اس نے مولوی اور پیر کو کیا بنایا ہے؟ رب۔ اور اس پہ حکم لگے گا کہ یہ ما امروا الا لیعبدوا کا منکر ہے، یہ پکا مشرک ہے، کیونکہ امر اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، اور رب کے مقابلہ میں مولوی کی بات آئے اس کو مانے تب مشرک، رب کی بات کے مقابلہ میں کوئی روایت مانے تب مشرک، اللہ کی بات کی کتاب، اللہ کی کتاب اور بات کے مقابلہ میں اپنے پیر صاحب کی مانے تب قرآن اس کو مشرک کہہ رہا ہے کہ ما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو کا یہ منکر ہے، اور اس نے رب کے حکم کے مقابلہ میں مخلوق کا حکم مانا ہے۔ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آج سست ہو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، مولوی اور پیر کی تو داڑھی ہوتی تھی، وہ ان کا حکم مانتے تو کیا بن گئے؟ مشرک۔ اور جو کلین شیفوں کا حکم مانے، موازنہ بھی کر لو، جن کے منہ پر بالکل ڈگر ہے، چٹیل میدان، اور کتاب اللہ کے مقابلے اس کا قانون مانے، وہ تو مسلمان ہوگا۔ نہیں یار، مشرک نہ کہو، پہلے بہت ساری ایف آئی آریں ہیں، مشرک نہ کہو، اس کو کہو مشرک۔ توجہ ہے نا؟ جو اللہ کی کتاب کے مد مقابل کسی مولوی کی بات مانے تو کیا بنے گا؟ کسی پیر کی بات مانے تو کیا بنے گا؟ اور کسی کلین شیف کی بات مانے تو کیا بنے گا؟ یہ کام آج کل مشکل ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اچھا، یہ احبار رہبان بت تھے؟ یہ وہ ہے۔ اب ملاؤ دوسری حدیث، لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہود و نصارہ پہ خدا کی لعنت۔ لعن اللہ الجہود والنصارى،
اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا، مسلم کے لفظ ہیں، انہوں نے اپنے صالحین اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک کی تاریخ ابتدا قبروں سے ہوئی، بزرگوں سے ہوئی، 5 بزرگوں کی پوجا پر اس سے ہوئی، اور وہی بنیاد ترقی کرتی رہی، چلتی رہی۔ اسی کو سورۃ البینہ میں ذکر کیا، اور ایک اور انداز میں ذکر کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب بل مشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ فرمایا کہ جو اہل کتاب مولوی مشرک تھے یا عوام الناس مشرک تھی، وہ اتنے پکے ہو چکے تھے شرک پر، اتنے ضدی ہو چکے تھے شرک پر کہ انہیں کوئی چیز بھی شرک سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ ہاں، حتی تأتیہم البینہ، کوئی ایسی دلیل کی ضرورت تھی، وہ دلیل آئے اور انہیں فرقہ واریت سے نکالے، وہ دلیل آئے انہیں مولویوں کی اطاعت سے نکالے، وہ دلیل آئے انہیں حکمرانوں کی اطاعت سے نکالے، وہ دلیل آئے انہیں طاغوتی اور جابرانہ اور ظالمانہ نظام سے نجات دے۔ ایسی دلیل کی ضرورت تھی، ورنہ ان کے قبیلوں کے سردار، ان کی حکومتوں کے سردار، ان کے مذہبی پیشوا، انہوں نے قانون اپنے بنائے تھے، کتابیں اپنی بنائی تھی اور تحریریں اپنی بنائی تھی، سارے ضابطے نظام اپنے بنائے تھے۔ تو فرمایا چاہے وہ مولوی تھے، پیر تھے یا عام مشرک تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جن کو ان کے مذہب شرکیہ سے، بدعیہ سے ہٹا سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ آئے ان کے پاس البینہ۔ کیا چیز ہے؟ البینہ۔ بینہ کہتے ہیں مضبوط اور پکی دلیل، کچیاں دلیلہ نہیں، بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ بزرگ کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے، بعض کتابوں میں پڑھا ہے، یہ دلیل ہے، بعض کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت صاحب کو خواب آیا ہے، فلانے کو الہام ہوا ہے، یہ الہام شلام نیلام یہ دلیل نہیں۔ فلانے کے خواب میں بابا آیا، الہام ہوا، خط ہوا، 10 خط موجود ہیں، فلانے کی کتاب موجود ہے، فلانا بزرگ موجود ہے، اور فلانا بزرگ یہ ہے، اس کو بینہ نہیں کہتے۔ بینہ کہتے ہیں وہ دلیل جو شکوک کو توڑ دے، شبہات کو توڑ دے، اوہام کو توڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا اب حتیٰ تأتیہم البینہ، اور وہ بینہ وہ کس صورت میں آئی؟ رسول من اللہ۔ وہ دلیل کیا آئی؟ رسول من اللہ۔ بینہ کا بیان، وہ رسول آیا اللہ کی طرف سے، کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول نے آ کر کیا کیا؟ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے گر چکے تھے کہ ان کو ضلالت سے نکالنا، اوہام سے نکالنا، شرک سے نکالنا کسی مولوی کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے رسول بھیجا ہے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آیا، اور رسول کے بس کی بات بھی نہیں تھی، رسول پہ قرآن آیا، رسول آیا اور رسول پہ نصاب آیا، یتلو صحفاً مطہرہ، پاک صحیفے پڑھتا ہے، مولویوں کی کتابیں نہیں، پیروں کی کتابیں نہیں، کسی بزرگ کے دستخط نہیں، وہ پڑھتا ہے بڑے پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جس میں بڑی مضبوط دلائل، مضبوط باتیں ہیں،
वमा तफर्रकल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना। अल्लाह फरमाते हैं ये मौलवी ऐसे जिद्दी हैं, रसूल भी आ गया, कुरान भी आ गया और इनके हिदायत का सामान भी आ गया, रसूल आने के बाद फिर आकड़ गए, कुरान आने के बाद फिर आकड़ गए। हालांकि चाहिए ये था कि जब अल्लाह की तरफ से रसूल आया और रसूल कुरान लाया तो अब किताबड़ियां छोड़नी चाहिए थी कि नहीं छोड़नी चाहिए थी? अपने मौलवियों की रिवायतें छोड़नी चाहिए थी या नहीं छोड़नी चाहिए थी? फरमाया ऐसे जिद्दी हैं, रसूल भी आ गया, किताब भी आ गई, लेकिन ये भी अभी तक खड़े हैं। बाबे ने लिखा, आवाज आई, किसने आवाज दी अल्लाह जानता है। ख्वाब आया, हमारे फजाइल में लिखा है, हमारी अल मुहन्नद में लिखा है, हमारे बाबे के दस्तखतों में लिखा है। भाई जब रसूल आ गया, कुरान आ गया, अब रसूल कुरान बयान करने वाला, तो अब किसी बाबे की किताबड़ी की जरूरत नहीं रही, किसी रावी की रिवायत की जरूरत नहीं रही, किसी बाबे के दस्तखत की जरूरत नहीं रही। जब रसूल आया और कामिल नसाब लाया, अब तो मान लेना चाहिए था या अल्लाह वो मसला क्या है जिस पे ये अड़ गए और मानते नहीं हैं। यहां पर भी जरा ख्याल करना, फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, वमा उमिरू और नहीं हुक्म किए गए थे इल्ला लियअबुदुल्लाह, मगर इस बात का कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिसीना मुनाफिक बन के नहीं, मुखलिसीना रल्ले मिले वाले नहीं, मुखलिसीना ये नहीं कि आज इधर भी आ गए कल उधर भी चले गए, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, कभी उस फरीक में जाते हैं कभी उस फरीक में, ना मुखलिसीना मुखलिस बनकर, और आगे जिक्र किया मुखलिसीन लहुद्दीन। यहां दीन का माना इबादत है, उसके लिए इबादत को खालिस करते हुए आगे एक और जुमला भी आया है, हुनफा हनीफ बनकर, क्या बनकर? हनीफ बनकर। शेखुल कुरान पंजपीर वाले उन्होंने माना किया बड़ा जबरदस्त, कहते हैं हनीफ का माना हर बातिल का रगड़ा निकालने वाला, हनीफ का माना हर बातिल पे रद्द करने वाला। यक का माना एक, सू का माना तरफ। हनीफ किसको कहती हैं? एक, अब बोलते नहीं हो, एक तरफ वाले नहीं हो तुम, एक तरफ वाला, और जो दो तरफों वाला हो उसको हनीफ कहेंगे। हनीफ किसको कहेंगे? जो एक, बोलो तब मैं आगे चलूंगा, एक। अल्लाह ने फरमाया कि इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, शर्तें दो हैं, एक है मुखलिसीना लहुद्दीन और दूसरी है हुनफा। हनीफ एक साइड वाले बन के रहो, एक साइड वाले, दो साइडों वाले न। अब सब हमें गालियां निकालते हैं, हम कहते हैं हनीफ बन जाओ। जो मुब्तदईन का तरफदार हो वो हनीफ नहीं है, जो मुशरिकों की साइड लेने वाला हो वो हनीफ नहीं है, जो मुशरिकों के जनाजे, मुशरिकों के पीछे नमाजें पढ़ने वाला हो वो हनीफ नहीं है।
حنفا وہ ہے آپ مشرک مر جائے کبھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. حنفا وہ ہے جو مرتا مر جائے کبھی مشرک سے بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا دعوت یہ تھی، مولویوں کو مسئلہ یہ بتایا گیا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء، حنیف بن کے، ایک سیڈ والے بن کے. کہتے ہیں ہم عقیدہ تو اشاعت التوحید والا ہے، لیکن سیاست میں ہم فلانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. دور لعنتی، ذرا حیا نہیں. فلانی چیز میں فلانی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، فلانی چیز میں فلانی جماعت سے تعلق رکھتی ہے. چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ وجدنا علیہ آباءنا، ساڑھے کے بڑھ کے ہی رلا ملا مار دے ہیں، اسی بھی رلا ملا مار دے ہیں. تاں اس واسطے تو رلا ملا مارتا رہے تو اپنے آپ کو مباہد نہ کہے. حنیف کا معنی مباہدن، اور مباہد وہ ہوتا ہے جو ایک سیڈ والا ہو. اب آ رہی ہے قربانی، اور قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت اور حضرت ابراہیم کو جانتے ہو کون ہے؟ قرآن نے تعارف کروایا. حضرت ابراہیم کون ہے؟ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. یا اللہ کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نصرانی بھی نہیں تھے. ما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے. کون تھے؟ بلاکن کان حنیفا مسلما، بلاکن کان حنیفا مسلما. مسلمہ بعد میں، حنیفن پہلے. لیکن حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیفا. حنیف کا معنی ایک طرف والے. یہ نہیں رکھا کہ ابا خواجہ ابا. حضرت ابراہیم کا والد پیر طریقت حضرت آذر علیہ لعنت اللہ. ایسے نہیں کہہ رہا پیر طریقت، یہ مشرکوں کا امام تھا، امام المشرکی. اور اس کی باقاعدہ گدی تھی، گدی. یہ صرف یا پڑھنی ہے، گدی تھی، ہاں ساتھ نہیں پڑھنی. اس کی پوری گدی تھی. اور صرف مشرک نہیں تھا، مشرک گر تھا، مشرک گر. معلم المشرکین. یہ طریقے بتاتا تھا کہ بابے کے سامنے آؤ گے نا تو بابا یوں دیکھے گا، اور اگر ادھر سے آؤ گے نا تو بابے کو یوں دیکھنا پڑے گا. اس لیے سامنے بیٹھا کرو. یہ مفتی ہے مشرکی. اور کہتے ہیں رات کو جب آتی ہے نا ہم حضرات کے پاس تو یہ ہمارے کان میں باتیں کرتی ہے، ہمیں بتاتی کہ اس کو بیٹا دینا ہے، اس کو فلانا دینا ہے، اس کو فلانا دینا ہے، اس کی عادت ربائی کرنی ہے. یہ رات کے ٹائم ہمارے ساتھ بولتے ہیں. اور بابا ہمیں خواب میں آتا ہے، اور جب ہم مراقبہ کرتے ہیں اللہ اوپر چادر آ جاتی ہے تو اس وقت تو ہم پہنچ جاتی ہیں. بیٹھے جہاں ہوتے ہیں بادشاہ تمہیں کیا پتا، تم سمجھتے ہو کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں. تو ہم اس وقت مدینہ عالیہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، فلانی جگہ پہ. ہم جب مراقبہ کریں تو بزرگوں کی روحانیت سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارا سلسلہ فلانا ہے. یہ مشرک گر تھا، مشرک گر.
تو فرمایا حنیفا مسلمہ، حضرت ابراہیم نے نہیں سوچا کہ میرا ابا بڑا پیر ہے، ابے کی رعایت کر لوں، کچھ ابے کے ساتھ ہو جاؤں، کچھ قوم کے ساتھ ہو جاؤں، کچھ جناب بادشاہ سے ڈر جاؤں، بادشاہ بھی مشرک، برادری بھی مشرک، والد بھی مشرک، اور بڑا دربار، اور وہاں پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لما تعبدو، اب ذہن میں لے یعبد اللہ، بات وہی چل رہی ہے، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم نے مسئلہ بھی سما چھیڑا، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ باپ کے سامنے کوئی رعایت کی؟ حضرت ابراہیم کا تو اپنا باپ تھا اور پیر باپ تھا، اور تو جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ تیرے باپ ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی بھی رعایت، کیونکہ کہو کون تھا؟ حنیف، اور اللہ کو پسند ہے ہونا فا، حنیف بن کے رہنا ہے۔ اور دیکھو کتنی نرمی کی، قوم چلی، ان کا باڑا تھا، بڑا باڑا، اس میں حضرت ابراہیم کو موقع ملا، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم رب کے پاس آیا، اور کیسے آیا؟ خیال کرنا وہ حنیف کا لفظ تھا، یہاں اور لفظ آیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس آیا، کس کے ساتھ؟ سالم دل کے ساتھ، بقلب سلیم۔ امام قرطبی نے معنی کیا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا دل جو سالم عن الشرک، سالم عن الشبہات، سالم عن البدعات، ایسا دل جو شبہات سے خالی ہو، ایسا دل جس میں اللہ کی توحید کے بارے میں شک شبہ نہ ہو، کامل یقین ہو، اور ایسا دل جو شرک سے بھی پاک ہو، بدعت سے بھی پاک ہو۔ اور ایک دوسرا معنی کیا، سلیم کہتے ہیں، سلیم کہتے ہیں عربی میں جس کو سانپ ڈس لے، سانپ کے ڈسے ہوئے کو سلیم کہتے ہیں، جس کو سانپ کاٹے۔ تو حضرت ابراہیم قلب سلیم لے کے آئے، کیا معنی؟ ڈسا ہوا دل، زخمی دل۔ شرک دیکھ کر حضرت ابراہیم کا دل زخمی ہوتا تھا، کفر دیکھ کر حضرت ابراہیم دل ہی دل میں کڑا کرتے تھے، کڑھن تھی اور درد تھا اور تکلیف تھی، اسی لیے فرمایا انی سقیم۔ وہ ایک نیا پنڈت ہے، پادری، اس کی اتنی داڑھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولے، انی سقیم کہتے ہیں جھوٹ ہے، کہ حضرت ابراہیم کا جھوٹ قرآن نے بتایا ہے بامبڑ شیطان۔ قرآن کہتا ہے انی سقیم، یہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت ابراہیم کون تھے؟ انہو کان صدیقا نبیا، یہ تو قرآن نے انہو کے ساتھ ایسے پنڈتوں اور پادریوں کو جواب دیا جنہوں نے روایتوں کے تابع بن کے قرآن کو چھوڑا اور راویوں پہ اعتماد کیا، رب کے قرآن کو چھوڑ کے جھوٹ خود بولتے بولتے کہتے پیغمبر نے بھی 3 جھوٹ بولے۔ خدا تمہیں ہدایت دے، ایمان سے بتاؤ جو حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا منکر ہے۔ کہتے ایک جھوٹ یہ ہے انی سقیم، بلے بلے کیا قرآن دانی ہے۔ تو شکر ہے یہ آپ نے نہیں پڑھا اذ جاء ربہ بقلب سلیم،
یہ پڑھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کہتا. بھائی سکیم کا معنی ٹینشن ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم جاؤ نا ذرا عرس پر اور مجھے انی سکیم، مجھے ٹینشن ہے تمہارے شرک پر، تمہارے کفر پر، میری طبیعت ناساز ہے. اور مباحد آدمی جب شرک دیکھے، کفر دیکھے تو اس کا پارا تیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مباحد کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ غصہ، یہ اس کو تعبیر کیا انی سکیم. جو اس بڑے بامبڑ کو جھوٹ نظر آ رہا ہے، شیطان کو کہتے ہیں جھوٹ بولا، یہ جھوٹ نہیں ہے، تو کذاب ابن کذاب ہے. حضرت ابراہیم سچا، سارے نبی سچے، پیغمبر کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو نبیوں کو جھوٹا کہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا. حنیفہ کا معنی. آئے حضرت ابراہیم، یہ چلے گئے میلے پر، عرس شریف ہماری بولی، مذہبی میلہ. جو جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ذرا سنیں. پہنچ گئے، وہاں پر پہنچے، فراغ الی آلہتہم، یہ سارے میلے پہ گئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم نے ہتھوڑا لیا، بہت موٹا ہتھوڑا، اور گھس گئے خدا باڑے میں، جو ان کے مشکل کشاؤں کا باڑا تھا اس میں گھس گئے. اپنی تہذیب بھی دیکھنی ہے. آلیاتم، وہاں جب گئے نا تو مٹھائیاں پڑی تھی، لڈو شریف تے حلوہ شریف تے بھات تے میٹھے چاول تے پلا، سارا سامان پڑا تھا، ریبڑیاں اور یہ سارے پھلے شلے وہاں پڑے تھے. تو حضرت ابراہیم آگے ہوئے اور فرمایا فقال الا تاکلون، او بزرگوں کھاتے نہیں ہو؟ یہ کھاؤ نا ذرا، اتنا حلوہ، اتنی ریبڑیاں، اتنی بھتیں. الا تاکلوا ما لکم، ہاں الا تاکلون، او کھاتے کیوں نہیں؟ او بزرگوں ذرا کھاؤ نا. اب بھی جاؤ، مزاروں پہ مٹھائی پڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تم بھی جا کے کہو الا تاکلون، بابا اٹھنا، حلوہ کھا. یہ اوپر پڑے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ جب یہ کہا نا تو اب انہوں نے کیا بولنا تھا؟ آگے حضرت نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، بابا جی تو کہتے ہیں رات کو بولتے ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ روٹھ گئے ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے، بولو ذرا. فراغ علیہم ضربا بالجمیل، فراغ، حضرت ابراہیم نے ہتھوڑا لیا، ساتھ تھا. پہلا خطاب کیا کیا؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ خطاب کیا کہ نہیں؟ او بزرگوں کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا کہ سن رہے ہیں. یہ جو للوڑ تمہیں کہتا ہے کہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں ہے؟ یہاں خطاب تو ہے الا تاکلون. پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم سارے چپ شاہ ہو، بولتے کیوں نہیں؟ بولو. پھر خطاب کیا، یہ کہہ کرنا فراغ علیہم ضربا بالجمیل، حضرت ابراہیم نے ہتھوڑا لیا اور ضربا بالجمیل، حضرت کا جتنا زور تھا ایک مشکل کشا کے سر میں لگایا، اس کے ٹکڑے ہو گئے. دوسرے حاجت روا کے سر میں لگایا، اس کے ٹکڑے ہو گئے. سب کو شروع ہوئے ضربم بل. اب ذرا خیال کرو، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کل کیا کہتے ہیں؟ او جی کسی کو چھیڑو نہیں. تو پھر قربانیاں نہ کرو بھائی.
کسی کو چھیڑنا نہیں ہے تو بکرے ذبح نہ کرو. اگر اتنی غیرت بھی نہیں نا توحید کی کہ کسی کو چھیڑو نہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, جو مشرک مر جائے نا اس کو تو کچھ بھی نہیں کہنا, جو بدتی مشرک اس کو تو بالکل توبہ توبہ. موئے بزرگوں کے پیچھے بولتی ہے, موئے مشرکوں کے پیچھے بولتے ہیں. تو ابو جہل زندہ ہے نا ابھی تک, فرعون زندہ ہے ابھی تک. تو اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہتا. آج کل تو ویسے بھی ہم نے میٹھی میٹھی تقریریں سیکھی ہیں, پیاری پیاری تقریریں. اتنی بات دوستو بزرگوں سمجھ لو, جس کے دل میں توحید کی غیرت نہیں نا تو وہ قربانی کرنے کی کوشش نہ کرے. قربانی وہ کرے جس کے دل میں توحید کی غیرت ہے. اور جو شرک کا بھی دشمن ہے, مشرک کا بھی دشمن ہے. اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا, کیسی رواداری کی. لوگ کہتے آپ کا اخلاق یہ کہتا, توبہ توبہ توبہ. یہ اپنے مرکز میں مسئلہ بیان کرتا نا, دوسرے کے الہوں کو کیوں چھیڑا ہے. انہوں نے صرف چھیڑا نہیں, رگڑا نکالا, رگڑا نکالا. یہ ہوتا ہے حنیف. فراغ علیہم ضربا بالجبین. نمازوں میں پڑھنے پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا, زکوٰۃ پہ کوئی ناراض نہیں. اگر صرف روزے نمازوں کا مسئلہ ہوتا پیغمبر کریم ہجرت نہ کرتے اور نبی کے ساتھ بھی لوگ اختلاف نہ کرتے. اصل اختلاف ہوتا ہے نظام توحید کے ساتھ ٹکرانے سے. جب نظام توحید نظام شرک سے ٹکراتا ہے, یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. لوگ آپ کو کہیں گے یار اپنی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, کولیاں تقریراں, مٹھیاں تقریراں اور فضائل بیان کیا کرو, بتایا کرو جو 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے سیدھا جنت میں جائے گا. وضو کرو گے گناہ جڑ جائیں گے, تہجد پڑھو گے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ختم ہو جائیں گے, اور یہاں ہماری مسجد میں سے روزہ کے لیے آؤ گے, 1 نماز کا 49 کروڑ کا ثواب ملے گا. میٹھے میٹھے حلوے والے مسئلے ہوں. لیکن یاد رکھ لو, جب تک مسئلہ توحید نہیں, خدا کی قسم تو نمازوں کی بات کرتا ہے. ابو جہل نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا, ثواب کوئی نہیں, جہنم میں گیا. کعبے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کو پکارتا تھا اور کہتا تھا اللہم ھذا للہ, اللہ یہ سارا تیرے لیے کرتا ہوں. وہ کعبے کا خادم بن کر بھی جہنم میں چلا گیا, اس لیے کہ مسئلہ توحید نہیں مانا. تو بکرا دے کے جنت میں نہیں جا سکتا. پہلے عقیدہ حضرت ابراہیم والا اختیار کر, اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ ہے حنیف, عقیدہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب, سننے والا رب کے سوا کوئی نہیں. اب آ رہی قربانی, 7 حصے شامل ہو گئے اور ایک آدمی مشرک آپ کے ساتھ شامل ہو گیا جس کا عقیدہ ہو کہ ما فوق الاسباب, کوئی نبی ولی بھی سنتا ہے, وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے. ایسے عقیدے والا ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. سن رہے ہو میری بات؟ 7 کے 7 کی قربانی کیوں؟ قربانی گوشت کا نام نہیں ہے. قربانی جب آپ ذبح کرتے ہیں نا, یہ چھری چلی قربانی ہو گئی. قربانی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ جانور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے. یہ کس کے نام کی قربانی ہے؟ اللہ کے. اب گوشت کھاؤ تمہاری مرضی, نہ کھاؤ تمہاری مرضی, سارا گوشت کھا لو تب بھی تمہاری مرضی, کسی کو ایک بوٹی بھی نہ دو تمہاری مرضی. لیکن قربانی کا مطلب کیا ہے کہ کس کے لیے ہوگی؟ صرف قل ان صلاتی و نسکی و
محیا یا با، ہاں پہلے مماتی بننا ہوگا، ومماتی للہ رب العالمین، قربانی کس کے لیے؟ سب کہو للہ، حتیٰ کہ یہاں توحید کی غیرت کا تقاضا دیکھو، جانور ذبح کر رہا ہے اور جانور ذبح کرتے ہوئے یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کرتا ہے، جانور حرام ہو جائے گا۔ جانور کو ذبح کر رہا ہے، اگر زبان پہ ہے یا رسول اللہ پکار ہے، زبان سے پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ادھر چھری بھی چلا رہا ہے، یا کہتا ہے محمد یا محمد یا محمد یا پیر عبد القادر جیلانی یا باؤ سلطان، یا کہتا ہے باؤ سلطان محمد رسول، کوئی لفظ کہتا ہے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ پتہ نہیں تمہیں بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جانور کیا ہو جائے گا؟ مفتیوں سے مسئلے پوچھ لو، مولویوں سے مسئلے پوچھ لو، کیوں حرام ہوگا؟ اس لیے کہ جانور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کس کے نام پہ جانور ذبح ہوگا؟ کس کی نظر کے طور پہ جانور ذبح ہوگا؟ اللہ کی نظر اور نیاز کا یہ جانور ہے، نیاز ذات اللہ کا جانور ہے۔ اللہ نے قربانی میں بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ محمد کا نام بڑا پاک ہے، بڑا عظیم ہے، رسول کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن یہ وہ مقام آ گیا کہ اگر رسول کا نام لے کے ذبح کرے تو جانور تب بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کیا ہے؟ للہ للہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب پتہ چلے گا عبادت صرف اللہ کی ہے، رسول کے نام کی بھی نہیں۔ اب مفتیوں سے جا کے مسئلہ پوچھو، تو اب یہ قربانی ہے اور یہ مباہدوں کی نیازاتیں اللہ نے سبق دیا ہے کہ توحید والا نظر نیاز کس کی دیتا ہے؟ اللہ کی۔ اگر غیر کے نام کا نعرہ آ گیا ذبح کرتے وقت تو جانور حرام ہے، اور غیر اللہ کی مشکل کشائی کا یا غیر اللہ کی مافوق الاسباب سننے کا اندر عقیدہ آ گیا تب بھی جانور حرام ہے۔ اس لیے خبردار کوئی مشرک کسائی ذبح کرے، پہلے تو جانور کو خود ذبح کرو، اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر ایسے شخص سے ذبح کرواؤ جس کے اندر توحید ہو، حصے دار بھی اس کو بناؤ جس کے اندر حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہو، حنیف ہو، اور جو گڈ وڈ ہو، جنازوں میں رلا کرتا ہو، نمازوں میں رلا کرتا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور رہنے سہنے میں رلا، رشتوں میں رلا کرتا ہو، کہ جب ویسے توحید کا نعرہ رشتہ دینے کی باری آئی تو چن کر ابو جہل کو دیا اور پکے مشرک کو دیا، اور صرف وہاں پیسہ پیشہ دیکھا۔ تو اس لیے ایسا آدمی جو رل گڈے اور گڑبڑ ہے اور گڑبڑ کرنے والا ہے، ادھر مشرکوں کے ساتھ بھی ملا ہے، موحدوں کے ساتھ بھی ملا ہے، جنازے سب کٹھے ہیں اور سارے دوسری چیزیں کٹھے ہیں، تو یاد رکھ لو وہ حنیف نہیں ہے، اور جو حنیف نہیں اس کی قربانی نہیں، وہ اگر قربانی کے حصوں میں شریک ہوا کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اور اگر وہ قربانی کے کسی اور خود قربانی کرے اس کی بھی قربانی نہیں، اس کا بھی نرا گوشت ہوگا۔ یہ جذباتی مسئلہ نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ خالص سن لو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔
اس کو آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ میں لاؤں گا. او واپس آ جاؤ. توحید کی تائید. توحید وہی ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ تشریف لائے تو حراست توحید. تو شرک کہاں سے شروع ہوا؟ قبروں سے. اب آپ نے کیسے انتظام کیا؟ سبحان اللہ. آپ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت علی جاؤ اور پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تدع قبرن، اللہ تدع قبرن مشرفا، کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑنا، الا سبیتہ، مگر اس کو زمین کے برابر کر دے. ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں چھوڑنا. کس پہ عمل کرتے ہو؟ آج تو جناب قبرستان میں جاؤ، اتنی اتنی قبریں، او 9 گز قبریں بنی ہوئی ہیں. اور حضرت علی کی ڈیوٹی، اور اوپر بیٹھا ملنگ کیا کہتا ہے؟ جانے جا علی، او علی دی گل تے من. حضرت علی کی بات تو مانو. حضرت علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ فرمایا اونچی قبریں نہیں بنانی. قبروں کو فرمایا لعن اللہ علی زائرات القبور، جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں ان پہ خدا کی لعنت. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے نا. حراست توحید یہ ہے توحید کی سرحدوں کو محفوظ کرنا، کیونکہ عموماً شرک عورتیں کرتی ہیں. تو فرمایا عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، اور جو عورت قبر کی زیارت کے لیے نکلتی ہے لعن اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اور فرمایا بل متخذین علیہ السروج، اور قبروں پر جو دیے جلاتے ہیں اور وہاں پر چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں، اگربتیاں، اور وہاں پر دیے جلاتے ہیں، لیمپ جلاتے ہیں، زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل اور مٹی کا تیل، وہاں پر دیے جلا کے آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان پہ خدا کی لعنت ہو. یہ ہے حراست توحید. اور سب سے شان والی قبر کس کی ہے؟ سب سے اونچی قبر کس کی ہے شان کے لحاظ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے شان والی قبر، سب سے اعلیٰ قبر. جس آدمی نے آپ کی قبر دیکھی ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ جس نے آپ کی قبر دیکھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے 3 قبریں دیکھی. 3 قبریں دیکھی. تابعی ہے، کہتے ہیں 3 قبریں میں نے دیکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ابو بکر و عمر کی قبر مبارک، کان مسنمن، وہ قبریں میں نے دیکھی، زمین کے برابر تھی، تھوڑی سی مٹی اوپر تھی، اور یوں کوہانی شکل کی قبریں تھیں. کوہانی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اونٹ کے کوہان کی طرح یوں چورس قبریں نہیں تھیں. اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پہ سنگریزے پڑے ہوئے تھے، سکرول سنگریزے چھوٹے چھوٹے وہ پڑے ہوئے تھے 3 قبروں پر. اور وہی قبریں ام المومنین کے حجرہ میں تھی. اور حجرہ میں کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی حراست توحید. اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر حجرہ میں اس لیے بنی، خشیت این یسجدو این یعبدو، وہاں پر یہ خوف تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا نہ شروع کر دیں اور لوگ اس کو سجدے نہ شروع کر دیں. اس لیے آپ کی قبر کو محفوظ کیا گیا حجرہ مبارکہ میں. آج تک ام المومنین کا حجرہ بھی محفوظ ہے اور آپ کی قبر انور بھی محفوظ ہے، لیکن دیکھ کوئی بھی نہیں سکتا، اور وہاں جا کوئی بھی، بولو کوئی بھی
یہ تمہارے حکمران جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ دروازہ اندر ہے ہی کوئی نہ، وہ حجرہ ہی مکفل ہے۔ آج کل لوگوں نے جھگڑا ڈالا ہے، قبر کے قریب سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ قبر کے قریب سے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھ لو، ہم کہتے ہیں قبر کے قریب کی تو صورت ممکن ہی نہیں۔ یہ جھگڑا تو تم تب ڈالتے کوئی قبر کے قریب جا سکتا ہوتا۔ اب آپ کی قبر کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ آپ کی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں، تو جب وہاں پہنچتا کوئی نہیں تو لوگوں کو لڑانا، اور جی قبر کے قریب سے سنتے ہیں تو دور سے پہنچایا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی شرارت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کو پہلے تم بھی ان سے پوچھو کہ قبر کے قریب کوئی جا سکتا ہے؟ صحیح کہتے ہیں انبیاء سنتے ہیں، ذرا سمجھنا، ان سے پوچھو انبیاء کی قبریں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں انبیاء تو عند القبور سنتے ہیں نا۔ میں ان کو کہتا ہوں 1.25 لاکھ انبیاء کی ذرا قبروں کا ایڈریس بتائیں۔ تو جب قبریں معلوم ہی نہیں تو عند القبور کیسے معلوم ہوگا؟ قبریں ہی معلوم نہیں۔ اچھا قبر معلوم نہ ہو تو قریب معلوم ہو جائے گا؟ قریب اور بعید معلوم، دور اور نزدیک معلوم ہو جائے گا؟ اللہ نے نبیوں کی قبروں کو بھی محفوظ کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قبر انور، اس کا پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ باقی 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی قبریں مولویوں کو بتاؤ، پوچھو کہاں ہیں، اور ذرا اس کی سند بھی پیش کر دیں، سب وہ قبریں ہی مخفی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جہاں عند القبر جاننا ممکن ہی نہیں، ایسے مسئلے پہ امت کو لڑاتے ہو کہ قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔ پہلے قرب تو ثابت کرو نا، قریب جانا ثابت تو کرو۔ جب قریب جا سکتا کوئی نہیں اور تم نے اپنی روٹی بنائی ہوئی ہے اور کاروبار چمکایا ہوا ہے، اور جی فلانے سننے کے قائل نہیں، ہم سننے کے قائل ہیں، تو ہم کہتے ہیں تم دور سے سننے کے قائل ہو، اور دور سے سماع کے قائل کو شیخ الحدیث تمہارے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب وہ کہتے ہیں جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ پکا مشرک ہے۔ تو میرا بھائی مجھ پہ نہ ناراض ہوا کر، ذرا شیخ الحدیث کا فتویٰ مان لے۔ قرب ممکن نہیں اور دور کا قائل مشرک ہے، تو یہ فتویٰ تو مولانا سرفراز خان کا فتویٰ ہے، گالیاں مجھے دیتا ہے، فتویٰ تیرے مولوی کا ہے۔ اب ذرا واپس آ جا، حراست توحید، کیا لفظ میں نے بولا؟ سب بولو، حراست کیا معنی؟ توحید کی سرحدوں کو محفوظ کرنا، توحید کی سرحدوں پر پہرا دینا۔ یہ مضمون بڑا لمبا ہے، تو آپ نے کیسے پہرا دیا؟ دعا کی، امت کو روکا قبریں پختہ نہیں بنانی، قبروں کو چونا گچ میلے نہیں لگانے، اونچی قبریں نہیں بنانی، اونچی قبریں گرانی ہیں۔ امت کو تعلیم دی اور فرمایا جب قبرستان کی زیارت کرو 2 کام کرنے ہیں، اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ان سے دعائیں نہیں مانگنی، قبر والے کے لیے، چاہے بڑا قبر والا ہو چھوٹا، اس کے لیے تم نے دعا کرنی ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ نے مقصد بتایا، یہ سب توحید کی سرحدوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اللہ سے دعا مانگی، ایک امت کو حکم دیا۔ اللہ سے دعا یہ مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ یہ کس سے دعا مانگی ہے؟ آپ کی قبر کی پوجا ہندوستان کے ہندو کرتے یا صلیبی کرتے؟ آپ کی قبر کی پوجا کس نے کرنی تھی؟ جنہوں نے علی حجویری کی قبر کو پوجا۔ آپ کی قبر کی پوجا کس نے کرنی تھی؟ جنہوں نے باؤ سلطان کی قبر کو پوجا، کلمہ گو مشرک، انہوں نے کرنی تھی۔
تو آپ نے دعا مانگی اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی، میں ختم کرتا ہوں ذرا اونچے بولو، جس کی معلوم ہوتا ہے جس قبر کے ساتھ معاملہ پوجا والا کیا جائے وہ قبر بھی کیا بن جاتی ہے، وہ قبر بھی کیا بن جاتی ہے، وہ قبر بھی کیا بن جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں بتوں والی ہے تھی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو جب تم قبروں کے ساتھ معاملہ بتوں والا کرو گے نا تو جیسے بتوں کے پجاری مشرک تھے تم ایسے مشرک ہوگے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، جو اور دوسرا حکم امت کو دیا، فرمایا او میری امت کے لوگوں، توجہ ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ جھمگھٹا نہ بنانا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر پہ عرس شریف نہ کرنا۔ اچھا تمہارے پاکستانی بابوں کے تو کوئی دن ایسا خالی نہیں کوئی نہ کوئی عرس نہ ہوتا ہو، تو رسول پاک کا عرس ہوتا ہے مدینہ پاک میں؟ کیوں؟ تمہارے بابوں کا ہے، اگر عرس شریعت میں ہوتا تو وہاں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ باقی رہ گیا درود، خاص درود کا مسئلہ ذکر کیا، رہ گیا درود۔ درود جس طرح قبر کے قریب پڑھنا ہے اسی طرح قبر سے دور پڑھنا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ صلو، درود پڑھو۔ درود پڑھنا دونوں برابر ہے، قبر پر درود پڑھو تب بھی ٹھیک، قبر سے دور درود پڑھو تب بھی ٹھیک۔ کیوں؟ ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، جہاں پر بھی تم درود پڑھو گے، چاہے قبر کے اوپر درود پڑھو گے تب، چاہے دور پڑھو گے تب، یہ درود دعا ہے اور دعا اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اللہ اس درود کی قبولیت دعا کے طور پہ مجھ پہ رحمت وہاں پڑھو گے تب بھی کر دے گا، قبر پہ پڑھو گے تب بھی اللہ مجھ پہ رحمت کرے گا۔ دونوں صورتوں میں درود مقبول ہے، قبر انور پہ پڑھو تب بھی یہ دعا قبول ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھو تب بھی یہ دعا قبول ہے۔ جب یہ دعا قبول ہے تو دعا کہ اللہ اللہم صلی علی، اللہ رحمت کر محمد مصطفیٰ پہ، تو یہ رحمت اب بھی ہو گئی ہے۔ کوئی قبر پہ جا کے کہے تب بھی ہوگی، یہاں کھڑے ہو کے کہے تب بھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ سمجھ کے کہ قبر پر جھمگھٹا نہ بنانا، مقصد واضح ہے کہ کہیں یہ عقیدہ نہ رکھ لو کہ قبر پہ سنتے ہیں لہذا سارے یہاں کٹھے ہو جائیں اور وہاں سے نہیں سنتے۔ تو فرمایا سننا نہ جہاں ہے نہ وہاں ہے، وہاں پر بھی ہے بلوغ صلات، بلوغ سلام، اور حیث ما کنتم، قبر پہ بھی ہے بلوغ صلات اور بلوغ سلام۔ اس لیے امت کو ترغیب دی کہ میری قبر پہ کٹھے نہیں ہونا، جھمگھٹا نہیں بنانا۔ تو یہ مضمون کس کا ہے؟ حراست توحید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔